آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھی طرح، جس طرح سے لطیف کھوسہ صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ 90% کے کاغذات نامزدگی فرام بلانگنگ ٹو پی ٹی آئی ان کے مسترد ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ خاصی بڑی تعداد ہے جو پی ٹی آئی کے نون لوگ تھے جن کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، چونکہ ان کے پاس ایگزیکٹ فگر ہے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، کیا ٹکٹ ایلوکیشن ہو چکی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ پی ٹی آئی کے متعلقہ لوگوں کے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر حلقے میں، پنجاب میں بھی کے پی بطور ہے، پنجاب کے ہر حلقہ میں پی ٹی آئی سے متعلق مختلف لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ اب بھی ہر حلقے میں متبادل امیدوار موجود ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت بھی امیدواروں کے بغیر نہیں، لیکن ان کے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تھے ان کی پوری فیملیز کو اوس کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ برسہ برس سے انتخابی سیاست کا حصہ ہیں، میں صرف 2 خاندانوں کی مثال دینے لگا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز لائی فیملی، ان کے خاندان کے ایک بندے کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، کیا وہ سارے ہی ڈسکوالیفائڈ ہیں یا انہیں کوئی اسسٹنس حاصل نہیں تھی؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے نپٹائے گئے ہیں معاملات، کہ ٹارگٹنگ ہوئی ہے، غالب امکان ہے اور ہائی کورٹ سے ان کی اکثریت کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ہاں، ایک کیٹیگری مشکل میں آ سکتی ہے، جو پروکلیمڈ افینڈرز ہیں کیسز میں اور آر او کی طلبی کے باوجود وہ اپیئر نہیں ہوئے فار دی ویریفیکیشن آف اوتھینٹسٹی آف دیئر نامینیشن، انہیں شاید ہائی کورٹ میں مشکلات پیش ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن آر او کے طلب کرنے کے بعد ایک پروکلیمڈ افینڈر کا نہ جانا ایک سیریس کویسچن ہو سکتا ہے۔ باقی جو چھوٹی موٹی باتوں پہ کچھ ایسے بھی آرڈرز ہیں جب ہائی کورٹ میں آئیں گے، انہوں نے صحیح کہا، ان کے پاس خاصی تعداد ہوگی جو آرڈرز پاس ہوئے ہیں آر اوز کی، وہ شاید کسی وقت نظر آئیں کہ بلا وجہ ہی پاس کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو پھر امپریشن ایسے نہیں آئے گا جوڈیشری ورسز بیوروکریسی؟ نہیں، جوڈیشل بات وہی ہوتی ہے نا، جوڈیشل آفیسر لا اور انصاف کے ساتھ چلتا ہے، ایگزیکٹو آفیسرز اکثر ڈکٹیشن کے ساتھ چلتے ہیں اور وہاں پالیسی پرویل کر رہی ہوتی ہے، عدالتوں میں لا اور سینس آف جسٹس پرویل کر رہی ہوتی ہے۔ یہ 2 اپروچ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ابھی جو سیاسی منظرنامہ بنا ہے، قطع نظر اس بات پہ کہ کس کے کاغذات نامزدگی غلط مسترد ہوئے یا صحیح مسترد ہوئے، ایک امپریشن ڈیولپ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کے بڑی تعداد کو جو بڑے امیدوار تھے انہیں انتخابی عمل سے باہر کیا گیا۔ چلیں مجھے ایک اور معاملے پر آپ کی رہنمائی چاہیے جو کہ بہت اہم معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنو نیوز کے بھی انتخابات کے حوالے سے سرویز بہت پاپولر ہو رہے تھے اور بہت ویورشپ اس کی اچھی خاصی ہے، اور یہ سلسلہ شاید 2018 میں بھی اسی طرح سے کنٹینیو رہا۔ پہلے بھی اس پر اعتراض، لیکن وہ معمولی نوعیت کا تھا۔ اب جو اعتراض الیکشن کمیشن کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے پیمرا کے چیئرمین کو باقاعدہ خط لکھ کے ایکشن کی درخواست کی ہے کہ آپ پابندی لگائیں اور یہ لوگوں کی رائے کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ذکر ہے کلاس 12 کا، کوڈ آف کنڈکٹ کا نیشنل میڈیا کے، یہ سب رہنمائی کیجیے گا، کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعی عوام کی رائے کو متاثر کرتے ہیں یا عوام کی رائے جو ہے وہ سب کے سامنے آتی ہے؟ پوری دنیا میں پری پول سرویز ہوتے ہیں، جہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں سرویز ہوتے ہیں، انالیسز ہوتے ہیں، سچویشنرز اپنی اوپینینز دیتے ہیں، لوگوں کو اسیسمنٹ اپنی بتانے دیں۔ اسیسمنٹ اوپینین میکنگ کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرتی، اسیسمنٹ اوپینین کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو اوپینین آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی اوپینین اپنے طور پہ بنا کے آرٹیفیشل طریقے سے نہیں دے رہے تھے۔ پھر یہ ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بھی علیحدہ ہے، پاکستان سے لے کے امریکہ تک یہ ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں سرویز۔ بعض اوقات وہ سرویز گراؤنڈ ریالٹی کے برعکس بھی ثابت ہوتے ہیں، پولنگ کا رزلٹ مختلف بھی آتا ہے۔ یہ بالکل پابندی نہیں لگانی چاہیے اسیسمنٹ پہ۔ لگا سکتے ہیں، اگر لگائیں تو چیلنج ہو سکتی ہے۔ لگائیں تو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لگانے کو تو ایک پارٹی کی تصویر بھی نہیں آتی، اور لگانے کو تو یہ حالت ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ ایک جماعت کی 3-4 جماعتیں ایسی ہیں جن کی درمیانی درجے کی قیادت اگر پریس کانفرنس کرے یا سیاسی جلسہ کرے، نمبر 1 لیڈرشپ نہیں، تو پورے چینل پورا وقت انہیں دے دیتے ہیں اپنا خبرنامہ روک کے، اپنا بہترین پروگرام روک کے۔ لیکن ایک جماعت کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ ان کے چیئرمین تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے کسی درمیانے درجے کے لیڈر کی پوری پریس کانفرنس بھی دکھا دی جائے۔ تو آلریڈی یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، لیکن
کہاں تک آپ لوگوں کی آواز کو دبائیں؟ نیر صاحب یہ کہیے گا کہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کن وجوہات کے بنا پر چیلنج نہیں کیا؟ یہ تو ان کی ترجیح ہے، بات درست ہے، صرف ایک اکبر ایس بابر نہیں، اور بھی کئی پٹیشنرز تھے، جی اور الیکشن کمیشن کا رول ایک آڈیٹر کا بھی تھا ہاں کہ وہ 2 فریقین کے ایشو کو انہوں نے ریزالو کیا. وہ جو ڈس سیٹسفائیڈ یا ایگریڈ پارٹی تھی وہ ریٹ جورسڈکشن میں چلی گئی. ان کا تو لوکس اسٹینڈے ریٹ جورسڈکشن میں جانے کا تھا، بینگ این ایگریڈ پرسن. الیکشن کمیشن کو اپنے آپ کو ایگریڈ پرسن نہیں سمجھنا چاہیے. الیکشن کمیشن لیٹیگیشن میں فریق ضرور ہے، لیکن ایک فریق اگر لیٹیگیشن میں جاتا ہے، اس کے فیصلے سے ڈس سیٹسفائیڈ ہے یا خود کو ایگریڈ سمجھتا ہے، تو جو آبجیکٹرز تھے یا جو کمپلیننٹس تھے جی انہیں بھی حق حاصل تھا، وہ چلے جاتے. اس سے جیسے ابوذر صاحب نے کہا ہے، یہ ایک ایونٹ نہیں ہے، 1 سال سے ایسے سیریز آف مسلسل ایونٹس سے واقعات ہوئے ہیں جن سے الیکشن کمیشن کا رخ صرف ایک ہی جماعت کی جانب نظر آ رہا ہے. وہ انٹرا پارٹی الیکشن سبھی پارٹیز کے تھوڑے بہت ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. جماعت اسلامی کو ایکسکلوڈ کر دیں، اکاؤنٹس کا ایشو سبھی کا تھا، بلکہ سائملٹینیسلی چل رہا تھا. یہ گفٹس کا ایشوز، ایسٹس کا، یہ سبھی کے ہیں. لیکن اب ایک تسلسل کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جو پبلک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہی ٹارگٹ پر ہے کہ الیکشن کمیشن صرف نہیں، یہ جو آروز ہیں ان کا تعلق کسی بھی سروس سے ہو، not they are part and parcel, not they are an essential part of election machinery. Right. وہ اب الیکشن مشینری کا حصہ ہیں at the disposal of Election Commission of Pakistan. اگر آروز کے اکثریتی فیصلے مسترد ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر حرف الیکشن کمیشن پر ہی آئے گا کہ آپ نے ان افسروں کا انتخاب کیوں کیا جنہوں نے اکثریتی فیصلے فالٹی دیے اور الیکشن پروسیس کو ہیمپر کرنے کی کوشش کی. ہائی کورٹ سے جب یہ معاملہ الیکشن اپیلز کا نکلے گا، فائنلائز ہوں گی چیزیں، تو پھر پتہ چلے گا ریئل پرسنٹیج کا جوڈیشل ورڈکٹ کے بعد کہ کہاں تک الیکشن مشینری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھی اور کہاں تک پارشیلٹی نظر آتی ہے. اگر کوئی فیصلے آن دی فیس آف اٹ ریڈیکولس نظر آتے ہیں، دے آر ریسپانسبل آفیسرز آف سول سروس، سب سمجھتے ہیں. پھر بھی اگر جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، پرویز الہی فیملی 1985 سے انتخابی عمل کا حصہ ہے ہر قومی انتخابات میں. ٹھیک ہے. ابھی سال آنا تھا کہ ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد اہل نہیں. شاہ محمود قریشی کا خاندان، شاہ محمود قریشی خود خاندان نہیں، خود 1985 سے الیکشن سسٹم کیسا ہے پہلے ان کے والد صاحب رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب کا خاندان جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں ظہور الہی فیملی انتخابی عمل کا حصہ ہے. پہلی بار ہوا ہے کہ چوئی شجاعت فیملی کے سارے کاغذات کلیئر اور پرویز الہی فیملی کے سارے کاغذات آپ ہی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں، اگر ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. نیر صاحب جی. ابو ذر. اچھا، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وکیل صاحب ہے امجد پرویز صاحب جی، ابھی عدنان عادل صاحب نے ذکر کیا اس کا. ہاں وہ مسلم لیگ نواز صاحب کے وکیل ہیں، نواز شریف صاحب کے نامینیشن پیپرز جمع کرانے گئے تو ان کو وہاں پہ آر او کے آفس میں چائے بھی پلائی گئی اور بڑی خاطر تواضع کی گئی اور بڑا پروٹوکول دیا گیا. آپ کس کا بریف ہولڈ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گئے تو ان کو وہاں پہ اریسٹ کر کے گاڑی میں ڈال کے لے گئے. تو یہ آپ دیکھ لیں، 2 طرح کے امجد پرویز ہیں، ایک پرویز الہی صاحب کا ڈیفرنٹ ہے اور نواز شریف صاحب کا ڈیفرنٹ ہے. اچھا، یہ تضادات جو ہے اور ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک اور صاحب کا بھی. حامد ناصر چٹھا صاحب پنجاب کی سیاست کا ایک اہم ترین کردار رہے ہیں. ان کا بیٹا انتہائی معزز سیاستدان ہے. لوکل بار کا پریزیڈنٹ ان کے ساتھ جا رہا تھا اور کاغذات چھین لیے گئے. پھر پوری بار نے وہاں پروٹیسٹ کیا، پھر کاغذات واپس ہوئے. اگر اس لیول کے لوگوں کو بھی ایکسیس نہیں مل رہی تھی ریٹرننگ آفیسر کے آفس تک. ٹھیک ہے. مجھے نا بریک پر جانے سے پہلے اس سارے پہ نا ایک ڈاکیومنٹری بن سکتی ہے. میں چاہوں گی کہ رانا صاحب جو ہیں جیسے ہی الیکشن ہو جائیں اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹری بنائیں الیکشنز کے حوالے سے اور ان سب باتوں کو اس میں عکس بند کیا جائے جو یہاں پر مینشن کیے جاتے ہیں. مجھے بریک پہ جانے سے پہلے نیر صاحب آپ سے بڑا اہم سوال جاننا ہے. تاحیات نااہلی کا معاملہ، کیا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی تاحیات نااہلی کا معاملہ جو ہے وہ نمٹ سکے گا اس سارے عرصے میں؟ یہ انتخابات سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. کیونکہ جو اشارے دیے گئے تھے
बेंच की तरफ से इस केस की फिक्सेशन के वक्त क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए था? नहीं, इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद एक तब्दील शुदा सूरत हाल में इस इशू को असर नौ देखा अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बेंच की तश्कील की गई है, आपके ख्याल में इस पर कोई एतराज आ सकता है? जैसे हमने माजी में 2 जजेस की तरफ तो से, वो करे, मैं तो नहीं कर सकता। व्हाई शुड नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, आपको बेंच कैसा लगा? आईनी मामला है। बेंच तो हमारे मुल्क में एक फैशन बन चुका है। अगर अपना केस कमजोर है तो बेंच पे एतराज, अगर फैसला खिलाफ आ गया तो बेंच पे एतराज। ये तो हमारा कल्चर बन चुका है।